السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل بیبی باجی کی آخری قسط کی مکمل کہانی۔ بیبی باجی کی موت کیسے ہوگی؟ عذرا کو معافی مل سکے گی کہ نہیں؟ عذرا اپنی بیماری سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ میری موت ہو جائے گی۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ عذرا جا کر بیبی باجی سے معافی مانگ لو، تم نے اس کا بہت دل دکھایا ہے وہ کہ تم گنہگار ہو، پھر بھی جمال تمہارا علاج کروا رہا ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ امی میں کس منہ سے جاؤں، میں نے تو ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے، کالے جادو کروائے اور تو بیبی باجی کا سارا زیور میں نے ہی چوری کیا تھا، لیکن پھر کہ نہیں، مجھے مرنے سے پہلے بیبی باجی سے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ سب سے معافی مانگنی چاہیے، کیا پتا اللہ میری سزا کم کر دے۔ عذرا جمال کے گھر جاتی ہے۔ وہ بیبی باجی کے پاس آ کے ان کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور رو رو کر معافی مانگتے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ امی مجھے معاف کر دیں، لوگوں کا برا کرتے کرتے میں خود کس بیماری میں چلی گئی ہوں جس سے میں کبھی واپس آ سکتی ہوں کہ نہیں۔ بیبی باجی تو خود عذرا کی بیماری سن کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہیں۔ وہ عذرا کو قدموں سے اٹھا کر کرسی پر بٹھاتے ہیں اور کہتی ہیں کہ عذرا کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں، یہ سب تو میری قسمت میں تھا۔ بیبی باجی اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہیں کہ سب اپنے گلے شکوے دور کر لو، آج سے تم پھر سب اکٹھے رہو گے۔ اور جمال سے کہتی ہیں کہ جمال، عذرا کو اپنی غلطی کا احساس ہے، تم اسے معاف کر دو، جب میں نے اسے معاف کر دیا تو تم بھی اسے معاف کر دو۔ جمال عذرا کو اپنے ساتھ رکھنا تو نہیں چاہتا، لیکن اپنی ماں کے کہنے پر عذرا کو معاف کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف تو کر دوں گا، لیکن تم میرا اعتبار کبھی بھی دوبارہ جیت نہیں پاؤ گی۔ آصف بھی واپس آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ فرحت اور واصف دونوں ہی اپنے رویے پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سمن کی منگنی کا دن ہوتا ہے۔ ولید کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ رو رو کر برا حال کر لیتا ہے، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ بیبی باجی سے اپنے بیٹے کا حال چھپا نہیں ہوتا۔ بیبی باجی منگنی میں شرکت کرتی ہیں۔ سمن کی منگنی کے وقت لڑکے والے آ کر انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نہیں مارا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ سمن کے والدین کو تو سر جھک جاتا ہے۔ بیبی باجی سمن کے والد کو پریشان دیکھ کر کہتی ہیں کہ شہناز، اگر میں سمن کا رشتہ مانگوں تو کیا دو گی؟ ہم تو شروع سے ہی سمن کو ولید کے لیے سوچتے آئے ہیں، لیکن پھر حالات ہی ایسے بن گئے کہ میری ہمت ہی نہ ہو سکی کہ تم سے بات کر سکوں۔ شہناز تو فوراً ہار کہہ دیتی ہے اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے، اس کا شوہر بھی ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ اس طرح سب میں خوشی کی لہر توڑ جاتی ہے۔ آسماں اور بیبی باجی گھر جا کر ولید کو سرپرائز دیتی ہیں۔ ولید تو اپنی قسمت پر حیران ہوتا ہے کہ اچانک سے سمن میرے نام کر دی گئی ہے۔ آسماں بھی نصیر کو معاف کر دیتی ہے اور اپنے خلا کو واپس لے لیتی ہیں۔ بیبی باجی اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ان کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر کمرے میں آ جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی کرسی پر بیٹھ کر سوچتی ہیں کہ آج میں آپ کے ہاتھ سرخرو ہو گئی ہوں، قیامت کے دن آپ کا سامنا کر سکوں گی۔ دیکھ لو، میں نے ہمارے بچوں کو پھر سے ایک کر دیا، اب مجھے آپ کا سامنا کرنے میں شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہی سوچتے سوچتے بیبی باجی کی موت ہو جاتی ہے۔ آسماں کمرے میں بیبی باجی کو بلانے آتی ہیں کہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امی کھانے پر باہر آ جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ بیبی باجی کچھ نہیں بول رہی۔ بھاگ کر بیبی باجی کے چہرے کو ہلاتی ہیں، لیکن بیبی باجی اپنی آخری سانس لے چکی ہوتی ہے۔ اونچی اونچی آواز دیتی ہے کہ جمال بھائی، نصیر آئیے، دیکھیے امی کو کیا ہو گیا ہے۔ جمال آ کر بیبی باجی کی موت کی تصدیق کرتا ہے۔ سب بچے بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنی ماں کے آخری الفاظ یاد آتے ہیں کہ آج تم سب کو جوڑ کر میں تم لوگوں کے ابو کے آگے سرخرو ہو گئی ہوں، اب مجھے مرنے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ یہ تھی آنے والی بیبی باجی کی آخری قسط کی مکمل کہانی۔ چاہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔